بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سالوں سے اور پھر رمضان میں پروگرام کے ناطے اور ادارے کے ناطے جہاں جہاں جانا ہوا اس چیز کو شدت سے محسوس کیا، اور ہر جگہ تقریباً یہ بات پوچھی گئی کہ مفتی صاحب ہم اپنا پیسہ بیت المال کو دیں، اپنی زکوٰۃ صدقات وغیرہ دینی اداروں کو دے دیں یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیں۔ اس بات کو بولنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا ہر شخص سے کہ وہ اس ویڈیو کو خود سمجھیں، سنیں اور ہر دوسرے شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ جہاں تک بات بیت المال کو پیسہ دینے کی ہے تو یاد رکھیں بیت المال انتہائی عظیم ضرورت ہے مسلمانوں کی، اور اہم مفید قدم بھی ہے۔ اس کے فوائد بہت ہیں۔ اگر اس کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں وہ خامیاں اگر دور ہو جائے تو اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں۔ پھر یہ وہ عظیم قدم ہے کہ اگر یہ وجود میں صحیح نہج پہ آ جائے تو پھر دینی اداروں کو چلانا بھی اسی سے ممکن ہے، مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہیں بھی اسی سے ممکن ہے، اور شرعی بورڈوں کے اندر جو قاضی قضات وغیرہ ان کی تنخواہیں بھی اسی سے ممکن ہے، اور مستحقین کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ گویا یہ بہت مفید قدم ہے اور کافی گہرا قدم ہے، لیکن جو خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں گزارش کروں جماعت اسلامی کے ذمہ داروں سے کہ اسے تنقید قطعاً نہ سمجھے، اسے ایک حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھیں۔ آپ کے اس قدم کا اور آپ کی اس خدمت کا کوئی انکار نہیں۔ ظاہراً آپ لے رہے ہیں، آپ کو اس لینے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، محنت بڑی کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور ظاہری دنیاوی آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں رب کے اجر ضرور ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو کر کے آپ رب کے یہاں جواب دہ بن جائیں، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی قوم کی امانت میں خیانت کر بیٹھیں۔ آپ چاہتے نہیں ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے اور نہ سمجھ کر کے خیانت ہو رہی ہے۔ توجہ کریں وہ کیا کیا خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی جو اس میں نظر آتی ہے کہ وہ وقت پر ادائیگی آپ کے صدقات اور زکوٰۃ کی نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے لیے، صدقہ فطر کے لیے کوئی معین وقت نہیں رکھا کہ آپ اسی وقت میں دے دیں، اگر اس کے بعد دے رہے ہیں تو آپ قضا کر بیٹھیں گے۔ نہیں، آپ جب بھی دیتے ہیں وہ ادا ہی ہوتی ہیں، قضا نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا کوئی قرض ہو، کوئی فریضہ ہو، قرض اور فریضے کی جتنی جلد ادائیگی ہو اتنی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اسی بنا پہ فقہاء نے اسلام کی روشنی میں صدقہ فطر کی ادائیگی عیدگاہ جانے سے پہلے کو بہتر قرار دیا۔ وہیں اسلام ہی کی روشنی میں فقہاء نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی حولان حول ہوتے ہی، جیسے آپ کا سال پورا ہو جائے، اس کی ادائیگی کو بہتر قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام الشافعی علیہ رحمہ، ان کے اگر کسی شخص پر حولان حول ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور کچھ تاخیر کرنے کی بنا پہ وہ مال سارا ہلاک ہو جائے، اس کے باوجود ان کے یہاں زکوٰۃ باقی رہتی ہے، حالانکہ سارا مال ختم ہو چکا ہے، کہ آپ نے تاخیر کی کیوں؟ تو گویا انسانی عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ فریضہ آپ پر باقی ہے، آپ پر فرض اور قرض ہے، تو جتنے جلد اس کی ادائیگی ہو وہ بہتر۔ لیکن بیت المال میں پیسہ دینے میں وہ وقت پر اس کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیت المال کا پیسہ دینے لینے کا جو نظم ہے تو اس نظم میں کافی لمبائی ہے، بسا اوقات مہینوں گزر جاتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا ہوتا ہے۔ جو مستحب وقت ہے اس مستحب وقت میں اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ اب یہ لینے والے، دینے والوں کے وکیل تو مانے جا سکتے ہیں بیت المال کے ذمہ دار، لیکن جن تک پہنچانا ہے، جس مستحق تک پہنچانا، ان کے وکیل نہیں مانے جا سکتے ہیں، اس سے کہ وہ لوگ معین ہے ہی نہیں۔ جب موکل معین نہ ہو تو وکالت مجہول ہوا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں جب یہ وکیل ہی مجہول ہے تو نتیجتاً ان ذمہ داروں کا وصول کرنا زکوٰۃ و صدقات کو، وہ ان کا قبضہ، وہ مستحقین کا قبضہ نہیں کہلائے گا۔ جب وہ ان کا قبضہ ہے ہی نہیں تو گویا ابھی مستحق تک وہ چیز پہنچی ہی نہیں۔ پہلی خرابی یہی ہے کہ وقت پر اس کے اندر ادائیگی نہیں ہوتی۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ مستحق تک پہنچنے کے بجائے ضرورت مند اور محتاج تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں ضرورت مند ہونا الگ چیز ہے اور مستحق ہونا الگ چیز ہے۔ میں آپ کو اس کی آسان مثال سمجھا دوں۔ ایک شخص مان لو کروڑوں کا مالک ہے اور اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آج 1 لاکھ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کا ضرورت مند ہے، 1 لاکھ کا محتاج ہے۔
لیکن آپ اس سے مستحق نہیں کہہ سکتے. تو مستحق ہونا الگ چیز ہے، ضرورت مند ہونا الگ چیز ہے. تو بیت المال میں بسا اوقات ضرورت مند تک تو مال پہنچ جاتا ہے، لیکن مستحق تک پہنچ جائے کوئی ضروری نہیں. کبھی کبھی ضرورت مند تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اکثر ضرورت مند ہی تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ خرابی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تیسری خرابی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، بیت المال سے جو پیسہ ملتا ہے وہ قرض حسن کے طور پہ عموماً دیا جاتا ہے. اور قرض حسن میں یہ ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم بھی مطالبہ کرتے رہیں گے، آپ جب دے پائیں تو دے دیجیے گا واپس، نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم دھیرے دھیرے اپنا مطالبہ چھوڑ دیں گے. گویا قرض حسن میں کامل طور پہ تملیک نہیں پائی جاتی ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے ضروری ہے، صدقات واجبہ کے لیے، کہ وہاں تملیک پائی جاتی ہو، اور یہاں تملیک نہیں پائی جاتی ہیں. عموماً وہ قرض حسن کے طور پہ دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے جب تملیک نہیں ہوئی تو صدقہ اور زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی. یہ خامیاں بھی ہوئیں. وہیں کچھ خامیاں یہ بھی ہیں کہ عموماً یہ شادی بیاہ کے لیے یا پھر گھر بار کے لیے یا ایسی ضرورتوں کے لیے بھی دیتے ہیں جو ضرورتیں اسلامی طور سے، جو رسمیں، جو ضرورتیں ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات وہ گناہ بھی ہوتی ہیں. شادی بیاہ میں ایسے اخراجات کے لیے بھی یہ پیسہ دے دیتے ہیں، یہی زکوٰۃ و صدقات وغیرہ، جو ضرورتیں، جو رسمیں اسلامی طور سے جائز بھی نہیں. تو یہ تعاون علی الاثم ہے. تو وہ تو اس میں گناہ میں گویا اس رسم کے بڑھاوے میں تو شرکت کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ دینے والے کی بھی شرکت مانی جائے گی کہ آپ دے رہے ہیں تو آپ بھی اس میں تعاون علی الاثم کرنے میں شریک کہلائیں گے. یہ خرابی بھی وہاں پائی جاتی ہیں وہاں پیسہ دینے میں. تو یہ چند خرابیاں ہیں جو وہاں پیسہ دینے میں پائی جا رہی ہیں. اگر یہ خرابیاں دور کر دی جائے تو بیت المال کی افادیت اور اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ وقت کی بڑی ضرورت بھی ہے، مسلمان اس کو قائم کریں اور بڑے پیمانے پہ قائم کریں، لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کے بعد. ظاہراً ان بیچاروں کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب فائدہ نہیں تو پھر آدمی لینے والے کو بھی سمجھنا چاہیے، جب میرا کوئی فائدہ نہیں پھر میں کیوں کسی کی خیانت کا مستحق ہو جاؤں. اور وہ خیانت بھی ایسا نہیں کہ کسی نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے بیت المال کو، یا کسی نے بیت المال کو سیفٹی کے طور پہ پیسہ رکھا ہو، نہیں، وہ بیچارہ عبادتاً دے رہا اور آپ کسی کی عبادت میں خیانت کر بیٹھ رہے ہیں. تو یہ بڑی خیانت مانی جائے گی. یہ خرابیاں دور کرنی ضروری ہوں گی. وہیں دوسری چیز ہے اپنے رشتہ داروں کو دینا. رشتہ داروں کو پیسہ دینا شریعت نے اس کو بہت بہتر قرار دیا ہوا ہے کہ اس میں جہاں آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے، صدقات کی ادائیگی ہو رہی ہے، وہیں صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھیں جب یہاں فائدہ زیادہ ہے تو اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ رہی تو یہاں نقصان اور خسارہ بھی زیادہ ہوگا. میں اس کو سمجھا سکتا ہوں آساناً کہ آپ پچھلے سماج پہ جائیں اور خود اپنے سماج پہ بھی غور کریں، چند سالوں پہلے اور آج بھی غور کریں آپ. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب میں اپنے کسی رشتہ دار کو دیتا ہوں تو چونکہ اب وہ معین ہو گیا، دینے والا بھی اور لینے والا بھی، تو نتیجتاً احسان جتلانا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور پھر الانسان عبد الاحسان، بندہ احسان کا غلام بھی ہو جاتا ہے. اب وہ والا جس سے میں نے جس رشتہ دار کو دیا، نتیجتاً وہ اس دینے کی بنا پہ میرا غلام بنا رہتا ہے، اور پھر میں اس کا فائدہ اٹھاتا بھی ہوں. اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ ان بیچاروں کے پھر جو بچے ہوتے ہیں، اس مالدار رشتہ دار ہیں، جب ان کو اپنی زکوٰۃ اور ہدیہ وغیرہ دیا ہے، اب یہ مال دینے کے بعد اب کیا خرابی ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے تو میں اس کے گھر سے لڑکا اٹھا کے لاتا ہوں، ان کے گھر سے بچی اٹھا کے لاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں صفائی کرنی ہے، فلاں کام ہے تو آپ کو لانا ہے. تو ایک تو گویا میں اپنے اس زکوٰۃ کا فائدہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ وہاں سے اٹھا کر کے لا رہا، اور وہ بھی مجبور ہو کر کے آ رہے اور کام کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ خرابی اس میں پائی جاتی ہے. وہ احسان جتلانا بھی ہو رہا ہے اور پھر اپنے اس صدقے کا فائدہ اٹھانا بھی ہو رہا ہے. جب میں دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں تو پھر میں رب سے اجر کی امید کیوں رکھوں. یہ خرابیاں بھی ہیں. اور پھر اس کو بھی غور کریں، میرے رشتہ دار کیا پھر یہ میل کچیل کے ہی مستحق رہے. رشتہ داروں کو آپ بہتر سے بہتر مال دے دیں. یہ زکوٰۃ اور صدقات میں اگر اس کو کشمیری میں کہوں تو کشمیری میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گو بلائی بدن، گویا یہ مجھ پر مصیبت، تکلیف، جو نقصان ہونا ہے یہ اسی کے ڈیفنس کے لیے ہوا کرتا ہے. زکوٰۃ و صدقات وغیرہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے ڈیفنس کے طور پہ ہے، اس سے میری وہ بھلائیاں ٹل جاتی ہے. تو کیا یہی چیزیں اب میرے رشتہ داروں کے لیے رہی ہوئی ہے؟ میں ان کو بہتر مال کیوں نہ دوں، ایسا مال انہیں کیوں دوں، اور پھر اس مال کو دے کر کے میں فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں. تو لہٰذا رشتہ داروں کو دینا جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن اگر یہ خامی رہی تو پھر زیادہ خسارہ بھی ہے. اس پہ بھی غور کیا جائے. وہیں رہی بات دینی اداروں کو دینے کی بات، تو دینی ادارے میں چونکہ کوئی معین فرد لینے والا دینے والا نہیں ہے،
کسی کو معینہ طور فائدہ نہیں ہے تو وہاں آپ احسان جتلانا بہت کم پایا جائے گا، یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھانا بہت کم ہی پایا جا سکتا ہے۔ تو رہی بات تینوں چیزوں کی، اب دینی ادارے ہیں، بیت المال ہیں اور رشتہ دار ہیں، دینا تو تینوں کو جائز ہیں اور تینوں کی اپنی اپنی اہمیت بھی ہیں، لیکن تینوں جگہ کچھ خامیاں بھی ہیں۔ اس لیے ہر شخص، دینے والا اور لینے والا، خوب غور کرے۔ دینے والا ہمیشہ دھیان میں رکھے، جب تک اس بات کو یقینی نہ بنائے کہ میرا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے اور صحیح وقت اس کی ادائیگی ہو رہی، تبھی جا کر کے دے دے۔ اس بات کو یقینی بنا لے کہ صحیح جگہ لگ بھی رہا ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یسألونک ماذا ینفقون، ہم کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں؟ قرآن کریم نے ان کو یہ جواب نہیں دیا آپ کیا خرچ کرو اور کتنا پیسہ دو، بلکہ یہ بتلایا آپ کہاں دو۔ تو پتہ چلا کیا دینا اور کتنا دینا یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ اہم ہے کہ کہاں دینا ہے۔ تو مصرف زیادہ اہم ہے، اس لیے مصرف کا خاص خیال رکھا جائے، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ہم کہاں دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیت المال والے بھی اپنے ساتھ ضرور کسی عالم کو منسلک رکھیں، تاکہ وقتاً فوقتاً وہ اس طرح کے احکام